بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال حدثنا منہال حدثنا حمام بن یحییٰ حدثنا قتادۃ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو الناس خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا قال فيقول لست هناكم قال ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنها ولكن ائتوا نوحا أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحا فيقولون لست هناكم ويذكر خطیئتہ التی اصاب سؤالہ ربہ بغیر علم ولکن ائتوا ابراہیم خلیل الرحمن قال فیاتون ابراہیم فیقول انی لست ہناکم ویذکر ثلاث کذبات کذبہن ولکن ائتوا موسیٰ عبدا آتاہ اللہ التوراۃ وکلمہ وقربہ رجیہ قال فیاتون موسیٰ فیقول انی لست ہناکم ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته قال فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فیؤذن لی علیہ فإذا رأیتہ وقعت ساجدا فیدعنی ما شاء اللہ ان یدعنی فیقول ارفع محمد وقل یسمع واشفع تشفع وسل توتا قال فارفع رأسی فأثنی علی ربی بثناء وتحمید يعلمنیہ ثم اشفع فیحد لی حدا فأخرج فأدخلهم الجنة قال قتادة وسمعته أيضا يقول فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعوذ فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل توتا قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة قال قتادة وسمعته يقول فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل توته قال فارفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة قال قتادة وقد سمعته يقول فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن وجب عليه الخلود قال ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم
امام بخاری نے یہ جو حدیث آج میں نے لمبی حدیث پڑھی ہے اس کو الگ حدیث کے طور پر بیان نہیں کیا، بلکہ اس کو جو ہے وہ لفظ قالہ سے بیان کر کے پہلی حدیث کے مانوی تائید کے لیے لائے۔ ایک ہوتی ہے جو مطابقت کی شکل، تو ویسے تو اگر آپ اس کو معلق بنائیں تو وہ شکل بن جاتی ہے مطابقت کی بھی، لیکن ویسے امام بخاری کا زیادہ مقصود جو ہے وہ مانوی تائید ہے۔ تو مانوی تائید کے طور پر امام بخاری ایسی چیزیں بھی لاتے ہیں جن کی روایت نہیں کرتے، لیکن صرف معنی کو تائید پہنچانی ہوتی ہے۔ پہلے بھی اس کی مثال آپ کے سامنے گزر چکی ہے، وہ جہاں لفظ آیا تھا نا قال خالدون، میں نے وہاں یہ توجیہ کی تھی کہ یہ اصل میں وہاں تو خیر متن ہی الگ تھا، الگ متن سے تائید کی تھی، لیکن جو نقطہ ثابت کرنا چاہتا تھا اس حد تک جو تھی نا اس کی تائید موجود تھی۔ اور یہاں تو ویسے تقریباً متن کا تھوڑا بہت فرق ہے، لیکن تفصیلات ایک جیسی ہی ہیں، لیکن بعض چیزیں جو ہیں وہ کچھ اضافہ ہو ہی جاتا ہے۔ تو اب یہ روایت جو ہے، پچھلی روایت جو تھی وہ ابو سعید خدری سے تھی، اور یہاں جو ہے وہ حضرت انس کی روایت ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ ایک ابو ہریرہ کی روایت تھی پہلے، پھر اس کے بعد دوسری روایت جو ہے ابو سعید خدری کی آ گئی، اب تیسری جو ہے وہ حضرت انس کی روایت آئی ہے۔ تو امام بخاری جو ہیں اب اس کو مانوی تائید کے لیے لا رہے ہیں، تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہیں وہ قیامت کے دن روک لیے جائیں گے، کافی دیر جو ہے وہ ان کو انتظار کرنا پڑے گا، اور قیامت کا دن ہوگا بڑا سخت، سورج بہت قریب، گرمی انتہائی شدت کی، یعنی اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ہم دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں پاتے۔ تو ویسے یہ ایک بات مشہور ہے واعظین کے اندر کہ زندگی کی ساری تکلیفیں اگر اکٹھی کر لیں تو موت کی تکلیف اس کے برابر ہوتی ہے، اور اگر ساتھ موت کی تکلیف بھی جمع کر لی جائے تو قبر کا عذاب جو ہے پھر ان کے برابر ہوتا ہے، اور اگر قبر کے عذاب کو بھی اکٹھا کر لیں تو یہ ساری تکلیفیں اکٹھی کر کے میدان محشر اس کے برابر ہوتا ہے، اور پھر میدان محشر کی تکلیفیں بھی اکٹھی کر لیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جہنم کا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں پناہ دے۔ اللہ اکبر۔ چلیے جی، تو اب مسلمان مومن جو ہے جب روک لیے جائیں گے تو کسی اور کو تو نہیں احساس ہوگا، لیکن مومنوں کو چونکہ اس سے پہلے برزخی جو زندگی ہے قبر کی اور اس طرح کے معاملات کے اندر مومنوں کو احساس ہوگا کہ ہمارے ساتھ رحم کیا جائے گا، اس لیے وہ اس پر امید ہوں گے کہ ہمیں جو ہے اب فیصلے میں جو ہے وہ آخری فیصلہ ہمیں سنا دیا جائے گا۔ جیسے ایک شخص کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرا پرچہ جو ہے وہ شاندار ہو گیا ہے، تو اس کو کافی امید ہوتی ہے کہ میں پاس ہو جاؤں گا، تو اس لیے وہ جلدی نتیجہ سننا چاہتا ہے کہ میری کیا پوزیشن ہے۔ لیکن ویسے سختی کی وجہ سے تو تمام ہی بل بلا رہے ہوں گے، تو حتیٰ یہ ہم و بذالک کا، یہاں تک کہ وہ اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں گے، یعنی ان کا اہتمام ہو جائے گا، اس کی فکر لگ جائے گی۔ فیقولون، پس وہ کہیں گے کہ کاش کہ کوئی جو ہے وہ ہمارے رب کے پاس کوئی سفارش کرے، اور ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں اس حالت سے، اس جگہ کی جو ہماری کیفیت ہے اس سے ہمیں جو ہے وہ راحت دے دے۔ تو پھر وہ آدم کے پاس جائیں گے تو کہیں گے کہ تو ہمارا باپ ہے اور تمام انسانوں کا تو باپ ہے، تو آدم ہے اور تمام انسانوں کا باپ ہے، تجھے اللہ نے جو شرف دیا ہے وہ تجھے اپنے ہاتھ سے اللہ نے پیدا کیا، اور تجھے اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی عمل کے جنت میں داخل کیا، اور سجدہ فرشتوں سے تجھے سجدہ کروایا۔ یہ آگے پیچھے ہے واؤ کی وجہ سے، ورنہ سجدہ جو ہے وہ پہلے ہوا ہے، جنت میں بعد میں داخل ہوئے ہیں۔ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، اور تجھے جو ہے وہ ہر چیز کے نام سکھائے ہیں۔ یہ تشریح جو ہے یہ اس کی بھی ہو سکتی ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اس کے بارے میں تو میں نے ویسے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو راجح تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد آدم کی اولاد کا تعارف ہی ہے، لیکن
اگر اس کو جو ہے وہ آپ ان معنوں میں لے لیں، میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ اس وقت کوئی کفر تو تھا نہیں، شرک بھی کوئی نہیں تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جہاں تک ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ بیچارے جو غلطی کر بیٹھے تھے وہ اس پر واویلا کر رہے تھے۔ کتنا عرصہ جو ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر اتار دیا، یعنی معاف تو کر دیا، لیکن کہا اب ایسے جنت نہیں ملے گا، اب تو کچھ امتحانوں سے گزر کر ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کی توبہ جو ہے وہ سچی ہے۔ اسی لیے اللہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے، خاص طور پر مومنوں کے بارے میں جو آیت ہے نا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہ بڑی خطرناک آیت ہے کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ اپنی جو حالت ہے اس پر نہیں چھوڑیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے جو پاکیزہ ہے وہ خبیث سے جدا نہ ہو جائے۔ یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے، یہ عام انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، تو وہ بھی نہیں، یعنی مومنوں کی آزمائشیں بڑی سخت ہوں گی، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ جب آزمائشیں سخت ہوتی ہیں تو انبیاء تک بھی بول پڑیں گے، حتیٰ بتا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب ہوگی۔ تو یہ علمہ آدم و علمہ کا اسماء کل شیء کا مفہوم ایک یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام ویسے تھے نبی، یعنی اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں یہ آیا نا کہ اما یاتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا، تیرے پاس ہدایت آئے گی، اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے انہیں وحی ہوگی۔ تو وہ نبی تھے، لیکن نبی ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں جو زیادہ ہدایات دی گئی ہیں وہ دینی امور کے بارے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ بڑی ہدایات جو ہیں وہ ان کو ملی ہیں۔ اور وعلم آدم الاسماء کلھا کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ انہیں جو مختلف زبانیں ہیں وہ سکھا دی جائیں گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ مختلف زبانیں بھی سکھا دی جائیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ جو زمین کے اندر جو انہوں نے جن چیزوں کو استعمال کرنا ہے اس کے بارے میں بھی انہیں بتایا گیا کہ کیسے، حتیٰ کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ مکانات بنانے ہیں، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ ان کو تعلیم دی گئی۔ اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے کھیتی باڑی کرنی ہے، اس کی بھی انہیں تعلیم دی گئی۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کی چونکہ زیادہ رہنمائی جو ہے وہ دنیاوی امور میں کی گئی ہے، اس لیے ان کا جو کوئی پروگرام ایسا نہیں تھا کہ معاشرے میں کوئی بہت بڑا بگاڑ ہو، جس بگاڑ کی انہوں نے جو ہے وہ ایک پروگرام کے تحت، منصوبے کے تحت جو ہے وہ اس کی اصلاح کرنی ہے۔ اور میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ نبی کا اور رسول کا یہی فرق ہوتا ہے کہ رسول کو ایک پورا پروگرام دیا جاتا ہے، اور جو بگاڑ ہوتا ہے اس کے مطابق اسے جو ہے معجزے دیے جاتے ہیں، اور ان معجزوں کے برابر پھر جو ہے وہ رسول ہماری رہنمائی کرتا ہے مکمل، یعنی جو ہماری ضرورت ہوتی ہے رسول اس حد تک ہماری ضرورتوں پوری کرتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اس کا جو دائرہ کار ہے اس کے مطابق خیال رکھا جاتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ کار چونکہ پوری انسانیت ہے اور پوری زمین ہے، اس اعتبار سے آپ عالمگیر نبی بھی ہیں اور آپ دائمی نبی بھی ہیں۔ اس لیے اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے رسول کی جو تعلیمات ہیں وہ ایک محدود وقت کے لیے یا مخصوص لوگوں کے لیے تھی، جیسے کہ یہ باس پارٹی نے جو ہے وہ یہ بات بنائی ہوئی ہے کہ وہ تو صرف عربیوں کے لیے نبی ہیں، اوروں کے لیے نہیں ہیں۔ یہ باس پارٹی جو ہے نا وہ جگہ جگہ جو مسلمان ملکوں میں، عراق میں، شام میں، اب یہ شام میں تو اس وقت بھی باس پارٹی حکمران ہے، ویسے تو صدام کا تعلق بھی باس پارٹی سے تھا۔ تو ان کا جو ہے وہ اصل بگاڑ وہی ہے، جو غامدی کا بگاڑ بھی یہی ہے کہ وہ اصل مخاطب سمجھتا ہے اس دور میں، اس لیے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس دور سے متعلق سمجھتا ہے بعد میں، جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ اب قتال ہے ہی نہیں، قتال ختم ہو چکا۔ قتال اس کے لیے ہوتا ہے جس کے بارے میں حجت پوری ہو جائے، چونکہ رسول حجت قائم کر دیتا ہے، اس لیے اسے جو ہے وہ اجازت ہے قتال کی، اور جو لوگ بعد والے ہیں ان کو قتال کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ ویسے تو یہ بگاڑ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں نے یہاں وعلمہ کا اسماء کل شیء کی جو ہے وہ دو جو ہے وہ تشریح کی ہیں۔ ایک تو میں نے اس سے کی ہے کہ اولاد کا پورا تعارف، اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ جب زیادہ ہو جائے تو پھر اولاد کے تعارف بھی نہیں رہتا۔ مجھے تو عملاً تجربہ ہے ماشاءاللہ کہ اللہ نے مجھے پوتے دوتے دیے ہیں، مجھے بعض دفعہ ان کے نام نہیں جو ہے وہ ذہن بھی آتے فوراً، حالانکہ تھوڑے سے ہیں، آدم کی تو اولاد بہت زیادہ ہے۔ تو
سر آج وہ پچھلی حدیث میں آپ نے بتایا تھا کہ خیر و شر کا تصور بھی وہ آخر میں وہ اس حدیث میں بیان کروں گا، پچھلی حدیث میں. تو خیر آپ نے اچھا دلا دیا. چلیے میں اس کو جو ہے چھوڑ کر 2-3 چیزیں پچھلی حدیث میں ایسی ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں. خیر و شر سے پہلے کچھ الفاظ جو ہیں وہ ایسے آئے تھے کہ مجھے ان کا جو ہے وہ غیر لغوی مفہوم جو ہے وہ میرے ذہن میں نہیں تھا، اور چونکہ میرا جو ہے وہ موقف وہی ہے جو راغب کا ہے. لیکن راغب یہ کہتا ہے کہ اصل میں ہر لفظ کا ایک بنیادی معنی ہوتا ہے اور پھر اس کے جو مختلف پہلو ہوتے ہیں اس کے مطابق اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ اس سے یہ بھی مراد ہے، اسی میں یہ بھی مراد ہے. تو اس لیے کسی بھی لفظ کے لیے بنیادی اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ اس کا اصل معنی کیا ہے. تو جیسے اب لفظ دین ہے، استعمالات دیکھیے تو اس پر مولانا مودودی نے بھی کتاب لکھی ہے، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں. پھر اس کا رد جو ہے وہ مولانا ابوالحسن ندوی نے بھی کیا ہے. مطلب یہ کہ اختلاف ہی کیا ہے، لیکن بنیادی بات جو ہے وہ دین کا بنیادی تصور کیا ہے؟ اللہ سے وابستگی. انقیاد کا معنی ہوتا ہے کسی کا قیدی بن جانا. تو مقصد یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے اس سے وابستہ ہو جائیں گے کہ جو اللہ کہے گا آپ اس کا حکم مانیں گے، تو یہ ہے دین. اس کے اندر اطاعت بھی آ جاتی ہے، عبادت بھی آ جاتی ہے، بدلہ بھی آ جاتا ہے، اور جو ہے جو ضابطہ قانون بھی آ جاتا ہے. ما کان ریا خدا خواہ فی دین الملک، یہاں بادشاہ کے قانون کے معنوں میں ہے کہ جو ملک کا قانون تھا اس کے مطابق یوسف علیہ السلام نہیں لے سکتے تھے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا یہی ہے. اگر مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب نے مترادفات القرآن میں اس چیز کو اختیار نہیں کیا. تو لیکن میرا ذہن یہی ہے کہ امام راغب جو ہیں چونکہ وہ بہت گہرے ہیں، اس لیے مزاج تو آپ نے دیکھ ہی دیا کہ میرے مزاج میں گہرائی ہے. باقی تو اللہ تعالیٰ نے گہرائی کی بھی ہزاروں قسمیں ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے وہ گہری سوچ کا حامل ہے. لیکن انسان اپنے مزاج کے مطابق پھر اسی چیز میں شہریت اس لیے رکھا ہے کہ مقصد یہ کہ شہریت ہونے کی وجہ سے پھر ان کو جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جاتا ہے، کیسے گزارا کیا جاتا ہے، یہ بات جو ہے. خاندان میں آپ کو پتہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کوئی نہیں خاندان میرا موجود ہے، اس خاندان کی وجہ سے اگر کوئی الجھن پیدا ہو جاتی ہے تو خاندان درمیان میں آ کر صلح بھی کروا دیتا ہے. تو اس طرح کی جو صورتیں ہیں، اس لیے تمدن کے اندر بنیادی چیز جو ہے وہ مدنیت ہے. بلکہ کتابوں کے اوپر بعض دفعہ اس کو جو ہمارے خاص طور پر ایف اے تک کے کورس ہیں اس کے اندر مدنیت میں پڑھاتے ہیں، جس کو سوکس بھی کہا جاتا ہے. اور جب یہی مضمون جو ہے وہ چلا جاتا ہے گریجویشن میں بی اے میں، تو اس کو پھر عمرانیات اور سوشیالوجی اور معاشرت یہ سارے نام پھر اسے دیے جاتے ہیں. پھر اس کی بھی الگ تقسیم ہے، اس میں ایک سیاست ہوتی ہے، ایک سماج ہوتا ہے. کل میں ایک بات بیان کر رہا تھا، وہ میرے خیال میں خود ہی بھول گیا اس کو مکمل کرنا. میں نے اس کے متعلق یہ بتایا تھا کہ یہ جو حکومتوں کے اندر، منظم حکومتوں کے اندر جو تنظیمیں بنتی ہیں نا، یہ انجمنیں ہوتی ہیں اور ان انجمنوں کے مقاصد مخصوص ہوتے ہیں. اب دیکھیے نا، آپ جو خلیفہ ہوتا ہے جسے ہم امامت کبریٰ کہتے ہیں، اس کے اندر تو اس کے اختیارات بڑے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کو جسمانی سزائیں دینا، ان پر حدیں لاگو کرنا، اور اسی طرح جو ہے کہ اگر باغی ہے تو باغیوں کو کچلنا، یہ سارے کام جو ہے یہ خلافت کے اندر امامت کبریٰ کے اختیارات ہوتے ہیں. لیکن جو ہماری انجمنیں ہوتی ہیں وہ بالکل محدود ہوتی ہیں. مصیبت یہ بنی ہوئی ہے کہ جب ہمارے دین کے رہنماؤں نے ان چیزوں کا مطالعہ نہیں کیا، ان علوم کا مطالعہ نہیں کیا، تو ان کے اندر نکھار پیدا نہیں ہوا. اب ان کے ہاں جو ہے وہ تنظیم بنا لیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس تنظیم میں سارے لوگ شامل ہوں. حالانکہ یہ تنظیم جو ہے یہ لوگوں کو صرف اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہوتی. اس تنظیم کا مقصد جو ہے وہ کوئی اعلیٰ مشن ہوتا ہے، اور اس اعلیٰ مشن کی اب مثال کے طور پر سلف کا مسلک کیا ہے، اسی طرح جو ہے وہ اہل حدیث کا تمام شعبہ حیات کے اندر جو ہے موقف کیا ہے. ایک ایک موقف شعبہ، سیاست کے اندر کیا موقف ہے، معاشرت کے اندر کیا ہے، معیشت کے اندر کیا ہے، قانون کے اندر کیا ہے،
اسی طرح خاندان کے اندر کیا ہے، عبادات کے اندر اسی طرح ان کا موقف کیا ہے، عقیدے میں ان کا موقف کیا ہے، یہ اہل حدیث اور سلفیت ہے۔ لیکن مصیبت یہ بنی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں جو اہل حدیث ہیں ان کو اور کسی چیز کا پتہ نہیں سوائے اس کے کہ عبادات کے اندر ان کے لوگوں سے اختلافات پیدا ہوئے، اس لیے کہ برطانوی دور میں آزادی تو کہیں بھی نہیں تھی سوائے عبادات کے۔ عبادات کے اندر وہ کہتا تھا، چونکہ سیکولرزم کا نعرہ یہ ہے کہ جو انسان کے پرائیویٹ معاملات ہیں اس میں حکومت دخل نہ دے، اس کو پرائیویٹ زندگی کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ تو بہت پھلا پھولا، بلکہ اس نے ان کو پھر لڑایا ہے، اتنا لڑایا ہے کہ یہ جو معاملات تھے سارے پرائیویٹ، تو اس کے اندر لڑا کر جو ہے وہ انہیں فرقے بنا دیا۔ تو یہ بات بائی چانس آ گئی، بٹالوی صاحب کے بارے میں کوئی بٹالوی صاحب کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کر دی۔ آپ چھوڑیے، اشخاص ایک نہیں، پھر مولانا ثناء اللہ صاحب بھی آ جائیں گے، پھر حافظ عبداللہ صاحب روپڑی کا تصور بھی آ جائے گا، پھر غرباء حدیث کا بھی آ جائے گا۔ اس موضوع کو الگ رہنے دیں، میں نے صرف وہ اپنا جو بات تھی نا میں نے مکمل کرنے کے لیے آپ کو بتا دی ہے کہ جو اصل بگاڑ ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ جو تصور سارے اکٹھے ہو جاؤ، میرے خیال میں یہ تصور ہی غلط ہے، اس لیے کہ اصل تو جب آپ نے مشن پورا کر، ہمارے یہاں صورتحال کیا جو سب سے بڑی جماعت اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ ہم سب سے بڑی ہیں، اگر یہ بڑے بڑے وہ کوئی نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ چند سال کے بعد وہ ایک کانفرنس کر لیتے ہیں، اور اس کانفرنس کے ذریعے سے جو ہے وہ جگہ جگہ انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو مقرر کیا ہوئے، اپنے حمایتیوں کو اور اپنے حامیوں کو، اور وہ جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ لے آتے ہیں بسوں پر۔ تو کہتے ہیں جی ہم تو پورے ملک کی سطح پر جو ہے ہم جو ہے وہ جماعت ہیں، حالانکہ ملک کی سطح پر کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیے نا تو ان کا زور بھی جو ہے جو پنجاب میں ہے وہ کراچی میں نہیں ہے۔ اگر انہوں نے اپنی ٹولیاں تو بنائی ہوتی ہیں کراچی میں بھی، لیکن وہ لوگ برائے نام ہوتے ہیں صرف، ورنہ کراچی میں وہ غرباء حدیث کا ہے زیادہ زور۔ اور اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیے پشاور کے اندر صوبہ سرحد کے اندر کچھ صورتحال اور ہے، بلوچستان کے اندر صورتحال اور ہے۔ تو اصل میں یہ جو دعویٰ ہے نا کہ ہم ہر چیز پر جو ہے وہ حاوی ہیں اور ہمارے بغیر کوئی آدمی جو ہے کوئی نظم نہ بنائے، یہ اصل میں دعویٰ اس لیے غلط ہے کہ جمعیت حدیث خود ایک انجمن ہے، بلکہ جمعیت کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان میں کہتے ہیں انجمن کو ہیں، اور جو انجمن مرض کی وجہ سے اس نے جو ہسپتال بنایا ہے اس کے لیے اس نے اپنی وہ ساری عزت جو کرکٹ کے کپتان کی حیثیت سے تھی، اس نے اس عزت سے بڑا فائدہ اٹھایا اور بے پناہ پیسہ اکٹھا کیا۔ پھر اس کے بعد یہ اس نے جو یونیورسٹیاں بنانی شروع کی ہوئی ہیں، نمر یونیورسٹی کے بارے میں ایک مضمون میں نے انہی دنوں پڑھا تھا، تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ یہ یوسف رضا گیلانی بھی اس وقت وزیر اعظم تھا، اس کو بھی اس اجلاس اس کے افتتاح میں یہ شریک ہوا تھا، اور اس کے ساتھ یہ اس کو وزیر تعلیم تھا جو آپ نثار فاطمہ کا بیٹا ہے، کیا اس کا نام ہے؟ آپ ماشاءاللہ ہیں بھائی، احسن اقبال، احسن اقبال، یہ امینہ حسن اصلاحی صاحب کی سالی ہے نا نثار فاطمہ، یہ اس کا بیٹا ہے نا جی۔ ہمارے بانجیا ایوب صاحب کا یہ ہم زلف بھی رہا ہے، کیونکہ ان کی شادی بھی جو ہے وہ اس کا جو سسرال تھا، یعنی آپ نے سمجھے کہ احسن اقبال کی بیوی اور حافظ ایوب کی بیوی سگے بہنیں تھیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ میں بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ بھی شریک ہوا۔ تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ایک وہ وقت تھا جب کہ یوسف رضا گیلانی کو جو ہے وہ تم شرکت کے لیے جو ہے وہ اتنی کوششیں کر کے شریک کرتے تھے، آج تو بھائی یوسف رضا گیلانی برداشت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ احسن اقبال وہ بھی نون لیگ کا ہے آدمی ہے کہ تم اسے بھی برداشت نہیں کرتے، حالانکہ وہ جس آدمی نے کوشش کر کے جو ہے وہ ان کو اس تقریب میں شریک کیا تھا وہ حامد میر کا مضمون ہے۔ تو اس نے کہا میں نے ان سب سے وعدے لیے تھے، میں ان کو لے کے آیا تھا اس اجلاس میں۔ تو کہتا آج سوچو کہ آج ان کے ساتھ کیسی دشمنی بنی ہوئی ہے۔ اصل بات یہ کہ سیاست تو اتنی خطرناک ہے کہ ایک گھر میں ایک بھائی جو ہے وہ ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا، دوسرا مسلم لیگ کا ہوتا ہے، تیسرا کسی اور پارٹی کا ہوتا ہے۔ یہ سیاست ہے، اقتدار کی جنگ ہے۔ تو میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ اسی طرح یہ کہنا کہ ہم سیاست بھی کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ پارٹی بازی نہ ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ سیاست تو اصل میں ہے ہی تقسیم در تقسیم۔ بہت کم خاندان ہیں جن کے اندر جو ہے وہ اتفاق ہوتا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچا کے رکھے۔ یہ ان کا واقعی اتفاق جو ہے یہ
چودھری پرویز الہی کا اور شجاعت حسین کا، یہ واقعی ایک مثالی ہے. لیکن پہلے یہ نواز شریف کا بھی بڑا مثالی تھا، لیکن ان کے باپ نے، جب شریف نے اپنے بھتیجوں کو جو ہے وہ نکال دیا کاروبار سے، پھر ان کی آپس میں دشمنیاں بن گئیں. پھر اس کے بعد دشمنیاں بنتے بنتے نواز شریف شہباز شریف کی بھی آپس میں مخالفت چلنے لگی، اس لیے کہ جانشینوں کا پھر جھگڑا ہے. وہ ایک طرف نواز شریف کی جو بیٹی ہے، وہ اس کا سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت ہی منہ پھٹ ہے. جو گالی نکلوانی ہے اس سے نکلوا لو. میں کہتا ہوں کہ وہ منہ پھٹ یہاں تو ہے، خامد کے ساتھ کیسے گزارا کرتی ہوگی؟ ہاں جی، کون؟ بس فوجی ہے لیکن ہے گیدڑ، یہ آپ کو بتاؤں. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہ تھا اس کا، وہ جو ہوتا ہے وزیر اعظم کے ساتھ خاص آدمی، وہ معاشقے میں اس کو بگا کے لے گیا تھا. یہ صفدر جو ہے، اس کی شادی معاشقے کی ہے، اور اس کی یہی مریم کو بگا کے لے گیا تھا. نہیں، یہ وہ ہوتے گیدڑ ہی ہیں جو بھگا کے لے جاتے ہیں. آپ کو بتاؤں، آپ نے تو خیر ایسے حالات، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے سارے قسم کے حالات جو ہے وہ میرے سامنے پیش آئے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو بھاگتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. یہ معاشقے کی جو شادی ہے اس کے اندر بیوی کبھی کنٹرول میں نہیں ہوتی، اور خامن جو ہے اس کو کیسے کنٹرول کہتا تو وہی ہے نا، شادی سے پہلے میرے ساتھ بدکاری کرتی تھی، تو اب کسی کے ساتھ بدکاری کیوں نہیں کر سکتی؟ جب میرے ساتھ تو بغیر شادی کے بدکاری کرتی تھی، تو ہمیشہ اس پر شک کرتا ہے کہ تو کسی اور کے ساتھ ہے. تو یہ جھگڑا ہے عاشقی مشوقی کے. بس تو موضوع دوسرا چلا جائے گا. جس طرح ہمارے عبدالحنان صاحب جو ہے وہ کسی طرح مضمون سے نکالتے ہیں، مجھے بھی خطرہ ہوتا ہے کہ میں کسی اور مضمون پر نہ پڑ جاؤں. تو میں نے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ یہ جو تنظیمیں ساری یہ انجمنیں ہیں، اور انجمن کے اندر بنیادی ایک ہوتا ہے نصب العین، کہ بھی انجمن کیوں بنائی گئی. مثلا ہماری مجلس تحقیق الاسلامی جو ہے وہ ایک انجمن ہے، مجلس ہے. اس کا مشن کیا ہے کہ ہم نے تحقیق کرنی ہے، اور فرقہ بازی اور فرقہ بندی کے جو ہے وہ تعصب کے بغیر ہم نے تحقیق کرنی ہے. صاف سی بات ہے کہ ہم اہل حدیث ہو کر بھی تحقیق کے میدان میں ہیں، اس لیے ہمیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے کہ فلاں اہل حدیث کا موقف کیا ہے. ہمارے لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ تحقیق کی بات کیا ہے. یہ حق و باطل کی بات جو ہے میں آپ سے جو ہے وہ کر رہا ہوں. تو اسی طرح جو ہے وہ ایسی انجمنیں بنتی ہیں جو رفائی ہیں. تو عام طور پر جو عمرانیات کی جو کتابیں ہیں نا، ان کے اندر انہوں نے تقسیم کی ہوئی ہے. سیاسی جماعتیں تو آتی ہیں پولیٹیکل سائنس میں، اور جو یہ سماجی انجمنیں جو ہوتی ہیں یہ آتی ہیں عمرانیات کے مضمون کے تحت. اور ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، مشن. تو اس لیے کوئی رفائی تنظیمیں ہیں، کوئی جو ہے وہ اس طرح کی ہیں، کوئی فکری تنظیمیں ہیں. اچھا، مذہبی تنظیمیں بھی اگر بنے تو وہ بھی انہی کے تحت آتی ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم جو ہے وہ پورے پاکستان پر حاوی ہیں، یہ اصل میں نعرے نورے ہوتے ہیں. اور اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ کام کوئی نہیں ہوتا، بس وہ یہ ہے کہ لوگوں کے مفادات. اور صورتحال یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے دیکھیے کہ کوئی آدمی اگر کسی کے اوپر کوئی افتاد آ جائے، قسم والی بات ہے جو ساجد میر جو ہے اس کی مدد کرے، سوائے ان 2-3 آدمیوں کے جو اس کے خاص ساتھی ہیں. باقی ہمارے ہاں یہ توہین رسالت کے مسئلے میں پتہ نہیں کتنے لوگوں نے یہ توہین رسالت کا کیس بھگتا ہے. اس لیے کہ بریلوی جگہ جگہ جو ہے وہ توہین رسالت کا کیس کروا دیتے ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے کہ وہ یہاں ایک تاج محمد، یہ تاج دین کے نام سے جو یہ ایک علاقہ ہے یہاں ادھر چکوال کے پاس، وہ ان کو جو صرف اشتہار جو ہے وہ جو انہوں نے جلسے کے لیے لگایا تھا اس پر توہین عدالت کا کیس جو ہے وہ کر دیا. تو مطلب یہ، لیکن کبھی ساجد میر قسم والی بات ہے جو کبھی کسی کیس میں جو اس نے کسی کی سفارش کی ہو. تو کہنے کا مقصد یہ صرف عمارت کس لیے ہے، تو تم اگر سینٹر ہو، ہاں 2-3 آدمی جو چمچے ہیں ان کی مدد ہو جائے گی، بس وہی اسی لیے کلمہ پڑھتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تنظیمیں جو ہیں یہ ساری کی ساری تنظیمیں شرعی اعتبار سے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. یہ اپنے سامنے مشن رکھے، اس مشن کا کام کرے. اور مشن کی حالت یہ ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ مشن کے بغیر جو ہے وہ اہل حدیث پرچہ ہے، جس کا کوئی مشن نہیں ہے. صرف
فرقہ بندی جو اہل حدیثوں کی ہے اسی کو رکھیں گے. بلکہ اگر آپ کو میں تھوڑا سا تعارف کرانا چاہوں تو خدا نہ کرے اس میں کوئی برتری کی بات نہیں ہے. کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنا اہل حدیث کے ماضی کو سامنے رکھتے ہیں، مستقبل کو سامنے نہیں رکھتے. اس کا ترجمان جو ہے وہ اہل اعتصام ہے، اور جو اہل حدیث ہے وہ تو فرقہ اہل حدیث کا ہی ترجمان ہے. ویسے تو اہل اعتصام بھی فرقہ اہل حدیث کا ہی ترجمان ہے، لیکن میں نے جب فرقہ بندی سے جو ہے وہ میرا ذہن تھوڑا سا اچاٹ ہوا، خاص طور پر مدینہ یونیورسٹی جا کر جو ہے شیخ ابن باز تو جو ہے وہ فرقوں کے بہت مخالف تھے. وہ تو صرف حق تحقیق، حق کتاب و سنت اس کی بات کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو تربیت ہماری کی تو اس کے مطابق جو ہے وہ میں تو ایک ہی بات میں جو ہے وہ محنت کرتا ہوں کہ کون سی چیز جو ہے وہ کتنی حق ہے. اس لیے کہ یہ نہیں ہوتا کہ حق کل کا کل کسی چیز میں ہوتا ہے، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ حق ہونے کے باوجود اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی تو رہ جاتی ہے. تو یہ کمیاں تلاش کرنا اور ان کو پہچاننا، اصل میں علم تو نام ہی اس کا ہے، اس لیے کہ علم امتیاز کا نام ہے. ایک ہوتی ہے معلومات اور چیز ہے، علم اور چیز ہے. معلومات ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں وسعت مطالعہ، اور جو علم ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے حق و باطل کی پہچان، خیر و شر کی پہچان. تو اسی لیے ایک بڑی بات مشہور ہے، آپ نے پتہ نہیں سنی ہے کہ نہیں، لیکن ویسے ہوتا یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں پروفیسر جو ہے نا، ان کے اندر شاید ہی کوئی پروفیسر ہو جس کا تحقیق کا ذوق ہو، ورنہ ان کا کام کیا ہے، ادھر کا حوالہ اکٹھا کر کے جو ہے وہ حوالے پڑھ لیتے ہیں. میں نے جو ہے وہ اس موضوع پر جو قراتوں کا موضوع ہے، میں کچھ دنوں سے اس پر لگا ہوا ہوں، ہمارے مصطفیٰ صاحب بھی لگے ہوئے ہیں. تو میں نے صبح جو ہے وہ اصغر صاحب سے کہا کہ مجھے وہ کتاب نکال دیں جو ایک پروفیسر حافظ عبدالقیوم کی جو ہے وہ جمع تدوین قرآن پر، اس لیے کہ خزیمہ اور ابو خزیمہ کا مسئلہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے. میں تو چونکہ جب تحقیق میرے سامنے آ جاتی ہے مجھے چین نہیں آتا. صبح کی نماز کے بعد جو ہے میں بعض دفعہ لیٹا ہوں، لیکن آج میں نہیں سویا. انہوں نے مجھے نکال دی وہ چیز، میں پھر اس کو پڑھتا رہا. بڑی جو ہے وہ مجھے دکھ ہوا کہ علماء کے حوالے دے دے کر الجھ کر اس مسئلے کو حل نہیں کیا کہ بھئی یہ جو مسئلہ ہے کہ حضرت اس جو ہے ابو بکر صدیقی دور میں جو جمع قرآن تھا اس کا فرق، اور جو اس طرح جو ہے وہ جو حضرت عثمان کا جمع قرآن ہے اس کا فرق کیا تھا، اس کو نہیں حل کیا. نہ صحف کا مسئلہ کہ عام طور پر صدیقی دور میں جو قرآن مجید آیا اس کو صحف کہتے ہیں، اور جو حضرت عثمان نے جمع کیا اس کو مصحف کہتے ہیں. تو اس کو حل نہیں کیا اور مسئلوں میں پڑ گیا. تو میں پھر اتفاق سے میری بات ہو گئی طاہر اسلام سے. میں نے اسے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیے کہ پروفیسروں کو جو ہے وہ تحقیق نہیں آتی، بس ان کا ایک ہی کام ہے اس کتاب کا حوالہ، اس کتاب حالانکہ اس کتاب میں وہ چیز ہوتی نہیں، اس کتاب میں وہ چیز نہیں ہوتی، حوالے بھر دیتے ہیں، بس یہی تحقیق ہے. اور اصل میں یہ طریقہ کار جو ہے نا، یہ اصل میں سائنس کے لیے تو کامیاب ہے، اس لیے کہ سائنس کے اندر جو چیزیں ایک دفعہ ثابت ہو چکی ہیں، تحقیق کا کام یہ ہے کہ ان ثابت شدہ چیزوں کو جو ہے وہ ملا کر ایک نتیجہ نکالا جائے. لیکن ہماری جو ہے شریعت، اس کے اندر تحقیق کا یہ تصور نہیں. اس کے اندر تو یہ ہے کہ کتاب و سنت جو ہے وہ معیار حق ہے، اور اس کے بعد جتنے بھی علماء ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اجتہادات کرتے ہیں، اور اجتہاد کے اندر کسی اجتہاد کو اگر ترجیح ہو سکتی ہے تو کتاب و سنت کی تائید کے ساتھ. تو اس لیے اس کے اندر جتنے مرضی اجتہادات آپ کر لیں، کتاب و سنت کی تائید نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو بات ہے یہ، لیکن دینی مدارس کے اندر اب مصیبت یہ بنی ہوئی ہے کہ ان کے ہاں تحقیق اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ان کا جو لیول ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. یہ ابھی تقلید کے لیول میں ہوتے ہیں. اپنے امتیازی مسائل بھی ہمارے طلبہ کو نہیں پتہ ہوتا کہ امتیازی مسائل کی، حالانکہ امتیازی مسائل تو فرقہ وارانہ ہے. اگر فرقہ وارانہ ذہن ہو تو امتیازی مسائل کی واقفی تو ہونی چاہیے. ہمارے یہاں بڑے بڑے عالم وہ ہیں جن کو امتیازی مسائل کے اندر کوئی نہ کوئی موقف ہے، ان کو ہم کہتے ہیں کہ بس شیخ العرب والعجم بھی وہی ہوتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ بڑی بڑی ان کی تعریفیں کر کے، حالانکہ ان کا صرف تعلق ہوتا ہے ان مسائل سے جو فرقہ وارانہ مسائل ہیں، یا کم از کم جو ماضی میں مسائل گزر چکے ہیں. تو میرا جو ذوق تھا وہ ابتدا میں یہ تھا
کہ میں نے تحقیق کرنی ہے، اس لیے میں نے اس کا نام جب رکھا ہے تو میں ثناء اللہ اور مولانا عبدالسلام کرانی رحمہ اللہ ہم سب نے مل کر اس کا نام رکھا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ اس میں ایک آدمی کی تحقیق جو ہے ہونے کی بجائے ہم جو تحقیقات یہاں ہوں گی اس کے اوپر آپس میں بیٹھ کر پھر ہم مذاکرہ کیا کریں گے، تبادلہ خیال کر کے پھر ہم تحقیق کو شائع کیا کریں گے۔ اب میرا تو اللہ کا شکر ہے مزاج ابھی تک وہی ہے، تو باقی الحمدللہ ایک سے ایک بڑھ کر ہوتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا میرے ساتھی جو ہے اللہ کا شکر ہے مجھ سے بڑھ کر ہی تھے، تو لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو جو چیز دی ہوتی ہے وہ دوسرے کے پاس نہیں ہوتی۔ تو میں آپ کو ابھی یہ حق و باطل کی بات جو ہے اس ضمن میں دوسری طرف چلا گیا، لیکن حق و باطل کا میں نے کہا تھا کہ آپ کو خیر و شر کے مقابلے میں آپ کو جو ہے وہ فرق بتاؤں گا۔ اصل میں اس کی جو اصل جڑ ہے اس سوال کی وہ یہ ہے، جو میں نے اسی لیے اس کا آخری حصہ چھوڑ دیا تھا، اس کے اندر یہ ذکر آتا ہے، میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں، ذکر یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کا دروازہ کھولیں گے، اور سفارش کا دروازہ کھولنے کے بعد پھر جو ہے وہ تمام سفارش کرنے والے جو ہیں ان کے لیے دروازے کھل جائیں گے، اور پھر جو ہے فرشتوں کی سفارشیں، انسانوں کی سفارشیں، اور حتیٰ کہ آپس میں جو ہے رشتہ داری تو خیر رہ نہیں جائے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، متقیوں کے علاوہ کوئی آپس میں تعلق میں باقی نہیں رہ جائے گا، سب دشمن بن جائیں گے۔ یہ دوست محبت کرنے والے، حتیٰ کہ ماں باپ بھی اگر اس طریقے پر نہیں ہوں گے تو ماں باپ اولاد کے دشمن ہوں گے اس وقت، تو وہاں جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر جو ہے وہ دوستی ہوگی، تو اس وقت جو ہے وہ پھر سفارشیں ہو جائیں گی۔ تو ان سفارشوں کے اندر جو ہے وہ جتنی بھی حدیثیں میں نے جو ہے وہ مصطفیٰ صاحب وہ اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے مجھے بخاری اور مسلم کی ساری حدیثیں جو ہے وہ اکٹھی کر دی تھیں، اس لیے کہ میرا ذہن یہی ہے کہ جب مجھے تحقیق کرنی ہو تو میں تمام قرآن کی آیتیں اور حدیثیں اکٹھی کرنے کے بعد پھر اس کا ایک موقف جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ اختیار ہو جائے۔ تو یہ جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر ہے، لیکن فی الحال آپ کے سامنے وہ حدیث ہے جس کے اندر اتقاء الرحمن کا ذکر ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تو توحید والے جتنے ہیں ان کی تو سفارشوں سے نجات ہو جائے گی، جہنم نجات اس طرح نہیں ہوگی، جہنم کے اندر مزے چکھ کر جو ہے وہاں سے پھر ان کو نکالا جائے گا، اور اس کے بعد آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ پھر دوبارہ کیسے جو ہے وہ ان کو ٹھیک کیا جائے گا، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ کہیں گے کہ تم نے اب سفارشیں کرنی ہیں، اب ارحم الراحمین کو دیکھو۔ تو سوال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے ان کو بھی اگر جہنم سے آخر میں نجات مل جائے گی تو یہ پھر اتقاء الرحمن کون ہے جو ارحم الراحمین نے کہا ہے کہ اب میرا کام جو ہے وہ دیکھو۔ اس میں یہ لفظ میرے ہیں لیکن اس کے اندر آگے حدیث میں الفاظ یہی ہیں کہ ارحم الراحمین کہیں گے کہ اب میں رہ گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک مٹھی جو ہے وہ ڈالیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی مٹھی تو وہ ہے جس میں آسمان زمین آ جاتے ہیں، اس میں اب اللہ کی مٹھی میں آئیں گے وہی لوگ۔ اس کے متعلق جو ہے وہ الفاظ جو حدیث کے ہیں، یہی جو حدیث ہم نے کل پڑھی تھی کہ ہؤلاء اتقاء الرحمن ادخلهم الجنت بغیر عمل عملوه ولا خیر قدموه۔ یہ جو دو الفاظ ہیں نا، یہ میں نے اصل میں آپ کو ان کی وضاحت کرنی ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، نیک عمل، اور نہ کوئی انہوں نے ایسی بھلائی کی ہے جو اللہ کے پاس آگے پہنچے۔ اب جہاں سے اب بات یہ چلتی ہے کہ لا الہ الا اللہ تو حق و باطل کی بات ہے، تو دینی مسائل جو ہیں وہ تو حق و باطل کی بات ہے، لیکن دینی مسائل کے ساتھ ایک بہت بڑا باب ہے خیر کا، جو
میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا کہ قرآن مجید کی وہ صورتیں جو خاص طور پر مکی ہیں، ان کے اندر پہلے جو ہے وہ انسانی خدمت اور انسانوں کے کام آنے کی جو تصویر ہے ساری کی ساری وہ کھینچی گئی ہے. حتیٰ کہ انبیاء کی جو دعوت ہے اس دعوت سے پہلے انبیاء کا جو ہے وہ کام رفاعی کام ہوتا ہے یا خدمت خلق کا کام ہوتا ہے. ثم کان من الذین آمنوا جو ہے وہ پھر بعد میں جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح کی بات آتی ہے. اس لیے کہ اگر یہ جیسے تبلیغی جماعت اس کے لیے وہ طریقہ کار اختیار کرتی ہے، اگر یہ طریقہ کار نہ ہو تو پھر کوئی کامیاب نہیں ہوتا. آپ کسی کو جو ہے وہ دشمن بنا کر اس سے درباز کر کے اس کو سمجھاتے دیکھیں، کبھی بھی نہیں سمجھے گا. تو اس لیے قرآن مجید نے جو ہے وہ اس کے لیے بڑے طریقہ کار دیے ہیں کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم. جو کسی کے محترم ہوں ان کو کبھی برا بلا نہیں کہنا چاہیے. مثال لوگ ہمارے ہاں جو ہے وہ اب اس لیے کہ یہ جو وہاں دو الگ الگ ذہن بنے ہیں، ایک وہ عبد القادر اودا اور یہ جو مکہ مکرمہ میں جنہوں نے عقیدے پر بڑا کام کیا ہے، نام مجھے بھول جاتے ہیں، تو یہ ایک گروہ جو ہے ان کو اصل میں کہتے ہیں سلفی اخوانی. اخوانی ان معنوں میں لیتے ہیں کہ ان کے ہاں جو ہے وہ ایک وہ موقف پکا نہیں ہے. عقیدے میں تو یہ سلفی ہیں لیکن دیگر معاملات میں ان لوگوں کی سوچ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ذرا وسعت رکھتی ہے. تو اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ عبد القادر اودا کے بارے میں جو اٹارنی جنرل ہے سعودی عرب کا، اس نے کہا کہ اس کو پھانسی کی سزا ملنی چاہیے. ویسے وہ قید ہے. دین کے پھیلاؤ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے وہ انسانی خدمت کا کام کریں. اور دوسرا دین کا تصور میرا یہ بنا کہ اصل میں کسی انسان کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنانے کے لیے دین آیا ہے. تو یہی میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ میں نے برطانوی کونسل کے سامنے جب یہ بات کہی تو وہ حیران رہ گیا. میں نے کہا یہ تو انسان کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے کے لیے مطلب کا تصور کیا. کہتا ہے یہ میں نے آج تک یہ بات سنی نہیں. خیر اس نے اس کو پسند کیا. تو میں یہ بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ جو عام طور پر دینداروں میں فرقہ وارانہ آپس میں تعصبات ہوتے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے عام طور پر جو ہے وہ بڑی نفرت پیدا ہوتی ہے. تو اس سے بڑا فائدہ اٹھاتا ہے خاص طور پر جو سپر قوتیں ان کو تقسیم کر کے ان کو آپس میں لڑاتی ہیں. تو اس بنا پر جو ہے وہ میرا یہ ذہن ہے کہ دین کا تصور اگر مضبوط ہو تو یہ فرقہ وارانہ جو ہے فرقہ واریت پیدا نہیں ہوتی. تو اس اعتبار سے میں الحمدللہ حق و باطل کے سلسلے میں وضاحت تو پوری کرتا ہوں، لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا ویسے معاشی رویہ یہ نہیں ہے. جب معاشرت میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو عام طور پر میرا موقف یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے مشترکات ہیں جن پر ہم اکٹھے ہیں ان کو جو ہے وہ ہم بنیاد بنا کر اس کو آگے بڑھائیں. تو مجھے کام کرنے کا موقع ملا ہے شریعت بل کے اوپر کافی. تو اس وقت میرا انداز یہی تھا اور اسی لیے جو ہے وہ مختلف فرقوں کے اندر مجھے بڑا پسند کیا جاتا ہے کہ دیکھو مدنی صاحب میں تعصب نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے نا، وہ جو کچھ میرے ساتھ کرتے ہیں وہ بھی مجھے پتہ ہے کہ وہ کتنا تعصب میرا. اس کے باوجود کہ میں تو دوسروں کا دھیان رکھتا ہوں لیکن وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرتے کہ یہ اہل حدیث ہے. حتیٰ کہ ایک ایسا اتفاق ہوا کہ مولانا ہم نے ایک کونسل بنائی تھوڑی سی کام کرنے کے لیے. مولانا عبدالغفار حسن صاحب میرے پاس 3 دن ٹھہرے اور ان کی کوشش سے ہم نے بنا لی. تو کونسل ہم نے بنائی تو ہم نے اس کے اندر جو ہے تمام گروہوں کو شامل کر کے جو ہے وہ ہم نے کونسل بنا لی. تو اس کے اندر جب ہم نے کونسل بنائی تو کہنے لگے بھی کونسل تو آپ نے بنا لی، کہتے ہیں انتخاب کرو. میں اس کے مخالف ہوں، یہ صدر اور سیکرٹری جنرل. میں نے کہا کہ یہ جو انتخاب ہوتا ہے نا، میرا تجربہ یہ ہے کہ پھر یہی لوگ رہ جاتے ہیں، باقی سب جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں گھروں میں. تو اس لیے انتخاب نہیں کرنا ہم نے، بس کام کرو. تو پھر وہ ڈاکٹر امین بھی اس میں تھے، ریاض الحسن نوری بھی تھے. تو ڈاکٹر امین کہتے ہیں بھی ایک کم از کم ایسا دفتر تو ہونا چاہیے نا جہاں ہم رابطہ کر سکیں. تو ظاہر ہے چونکہ اجلاس میں نے بلایا تھا، سارے لوگوں کو میں نے اکٹھا کیا تھا،
تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مدنی صاحب جو ہے وہ رابطہ سیکرٹری کے طور پر کام کر لیں، یعنی جس نے رابطہ کرنا وہ ان سے کہیں، لیکن میں کوئی جنرل سیکرٹری نہیں تھا، وہ رابطہ سیکرٹری تھا، لیکن ناظم دفتر آپ سمجھیے۔ اب یہ ہے کہ مولانا عبدالغفار حسن چونکہ بزرگ تھے، نام تو ان کا بھی نہیں آیا۔ اچھا اب ہوا یہ کہ اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر امین نے پراپیگنڈا شروع کر دیا۔ پراپیگنڈا یہ شروع کر دیا کہ یہ جو کونسل بنی ہے اس کا نام تھا ملی کونسل۔ پراپیگنڈا یہ شروع کر دیا کہ دیکھو جی صدر بھی اہل حدیث اور جنرل سیکرٹری بھی اہل حدیث، حالانکہ میں نہ جنرل سیکرٹری تھا وہ صدر، لیکن وہ بزرگ صدر تھے اس لیے کہا کہ وہ بھی ہے۔ اس طرح سے وہ تنظیم جو ہے وہ ناکام ہوئی۔ یہ ڈاکٹر محمد امین بڑا اپنی طرف سے صلح کن بنتا ہے، لیکن اندر سے میں نے دیکھا کہ اہل حدیث کو کوئی معاف نہیں کرتا۔ مثالیں میرے لیے بہت ہیں، میں نے آپ کو اس لیے مثال دے دی ہے کہ آج کل وہی ڈاکٹر محمد امین نے ایک دھاندلی کی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شرعی ملی کونسل بنائی ہوئی ہے، اور اس کا جو ہے وہ جنرل سیکرٹری خود بن بیٹھا، حالانکہ وہ رابطہ سیکرٹری تھا۔ تو وہ جنرل سیکرٹری اس نے ایک اجلاس کے اندر جو ہے نہ مجھے اطلاع دی نہ حسن کو، ہم دونوں اس میں شامل تھے، بلکہ حسن اس کو اس دن ملا یونیورسٹی کے اندر، اتفاق سے پنجاب یونیورسٹی میں آیا ہوا تھا، اس کو بتایا ہی نہیں آج اجلاس ہے، اور اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ اپنا نام جو ہے وہ جنرل سیکرٹری رکھ لیا۔ اب وہ پورا چھایا ہوا ہے جنرل سیکرٹری کے طور پر۔ مطلب لوگ تو اس طرح کرتے ہیں، جب سیاست آئی تو پھر دھوکے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ تنظیمیں جو ہیں ساری یہ سیاست بازی ہے اور یہ دھوکے بازی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی اگر بات ہو سکتی ہے تو تحقیقی ہو سکتی ہے، لیکن تحقیق بھی جو ہے اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ماحول کو دیکھ کر جو ہے علمی ماحول ہو تو تحقیقی بات کریں، اور اگر علمی ماحول نہیں ہے تو لوگوں میں پھوٹ نہ ڈالیں، اس وقت جو ہے وہ ان چیزوں کو ڈھونڈیں جو اکٹھی ہیں۔ مثال طور پر نماز کا مسئلہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ پوری امت کے اندر ان کو شیطانوں کو چھوڑ دیں، یہ جو منکر حدیث ہیں، پوری امت کے اندر جو ہے وہ کبھی اس میں اختلاف ہوا ہے کہ پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر قومہ ہے، پھر سجدہ ہے، اس کے بعد بین السجدتین ہے، پھر سجدہ ہے، اور اس کے بعد تشہد ہے؟ کسی کا کوئی اختلاف ہے؟ ساروں کا اتفاق ہے۔ جھگڑے کس پر ہوتے ہیں کہ رفع دین 3 دفعہ کرنا ہے؟ بھئی یہ تو جزوی باتیں ہیں، جو بنیادی بات ہے اس میں تو پوری امت ایک ہے۔ تو بات بالکل وہی ہے۔ میں بلکہ اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ سڑک پر جا رہے ہیں، کوئی سائیکل پر جا رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، کوئی کار میں جا رہا ہے۔ اب سب کا مقصد جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہر ایک نے اپنی ایک خاص جگہ پر پہنچنا ہے، کوئی آپس میں لڑتا نہیں۔ وہ نہیں کہتا کہ تو سائیکل پر کیوں جا رہا ہے، وہ نہیں کہتا کہ تو جو ہے وہ موٹر سائیکل پر کیوں جا رہا ہے، تو کار میں کیوں جا رہا ہے۔ ہم سب کا مقصد ایک ہے۔ کھانے پر بھی صورت آ رہی ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ پہلے تو یہ کھا، پہلے تو یہ کھا، جو کسی کا دل چاہتا ہے وہ پہلے کھا لیتا ہے۔ اب دیکھیے ہم وہاں نہیں لڑتے، مذہب کی یہ بات آتی ہے تو ہم جو مشترکہ مسائل ہیں ان کو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے۔ تو میرا ہمیشہ رجحان یہ رہا ہے کہ مشترکہ مسائل کو جو ہے وہ اہمیت دینی چاہیے تاکہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ نہ ہو۔ باقی یہ جو مسائل ہیں ان کا تعلق تحقیق سے ہے۔ اب مثال طور پر آپ کو میں پڑھا رہا ہوں، اس وقت چونکہ معاملہ تحقیق کا ہے اس لیے میں چھوٹے چھوٹے مسئلے پر بھی آپ کو بتاؤں گا یہ فرق ہے۔ تو میں بات یہاں سے چلی تھی کہ ایک ہے حق و باطل۔ حق و باطل جو ہے اس کے اندر جو باطل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں للباطل صولۃ ثم یضمحل، اور قرآن مجید کی یہ آیت جو ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق، یہ جو ہے یہ قرآن مجید کی آیت جو ہے۔ تو یہ تو حق و باطل کی بات ہے، لیکن ایک یہاں جو لفظ آ گیا نا ولا خیر قدموہ، میں اس سے آپ کو خیر و شر کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہمارے رفاعی کام جتنے بھی ہیں نا، جو تحقیقی مسائل ہیں مذہبی، ان پر گفتگو نہیں کرتے۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ رفاعی کام کرنا۔ میں کویت میں جس ایک ادارے کا ایگزیکٹو ممبر ہوں وہ ہے خیریہ ہے، اسی طرح ہمارا جو قرآن مجید کویت میں چھاپ رہے ہیں وہ بھی ہے خیریہ ہے۔ تو خیر کا جو لفظ ہے نا یہ عام طور پر بالمقابل استعمال ہوتا ہے اس کے حق و باطل کے، لیکن اس طرح کا بالمقابل نہیں ہے کہ بنیاد دونوں کی ایک ہے، اس لیے کہ ہر خیر وہ بھی اسلام میں ہے، وہ بھی کتاب و سنت میں ہے، اور اسی طرح کتاب و سنت میں ہر خیر کی نشاندہی بھی ہے اور شر کی نشاندہی بھی ہے، اسی طرح حق و باطل کی بھی بات ہے۔ لیکن یہ جو بات ہے نا کہ خیر کا اگر تصور نہیں ہوگا تو پھر فرقہ بندیاں، جھگڑے، اختلافات ہیں۔ ہر ایک عمارت کو 4 طرف سے دیکھیں تو 4 اس کے پہلو ہوتے ہیں۔ ہر ایک عالم
نے ایک پہلو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، اس کو حقیقی اختلاف نہ سمجھیے۔ میرے سامنے وہ رفع الملام ابن تیمیہ کی اور شاہ ولی اللہ کی الانصاف ہوتی ہے، انہوں نے یہی انداز اختیار کیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ کوئی شخص، ورنہ مغالطہ ہو سکتا ہے کہ خیر و شر صرف کتاب و سنت کے بغیر کوئی چیز ہے۔ کتاب و سنت کے اندر جیسے میں نے آپ کو قرآن مجید کی صورتیں بتائی ہیں، وہ ایک صورت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، ورنہ 20 صورتوں میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ جو ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حق و باطل تو واضح ہونا چاہیے، لیکن جو خیر و شر ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ مسرت دیکھ کر جو ہے وہ دعوت کے میدان میں مسرت کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کے کام ہوتے تو ان کے اندر مسرت کو اہمیت دیتے۔ جیسے آپ نے دیکھیے کہ یہ دیکھا کہ اس وقت یہ نئے نئے جائیں تو آپ نے کعبہ مکمل نہیں کیا کعبہ کو، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی نئے نئے مسلمان ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خیر و شر کا جو تصور ہے، اس کا اب عام طور پر استعمال ہوتا ہے رفائی کاموں میں۔ تو لیکن ہماری سیاست ایسی ہے، خیر کے مقابلے میں میں ویسے شر محض تو نہیں کہتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو جام تو سخت گیر ہے اور معاویہ ویسے ہی کنگال ہے، اور اسامہ بن زید کے بارے میں آپ نے اس سے نکلتا یہ ہے کہ جس کا کوئی کسی سے معاملہ پڑے اس کو بتا دو کہ یہ آدمی گندا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خیر و شر کا کام جو ہے یہ دین کی بنیاد بھی ہے، بلکہ جو منہاج شریعت ہے اس کے اندر اس کا بہت بڑا دخل ہے، اسی لیے اس کے اندر تدریج آتی ہے۔ یہ آپ اس مقصد کا اگر یہ دین نہ ہو تھا تو عبداللہ بن جدعان، دیکھو میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے یہ سمجھنے کہ یہ مسئلہ بڑا اختلافی ہے، لیکن میری اس میں جو صاف سی بات ہے، ساری چیزوں کو پڑھ کر، حدیثوں کو پڑھ کر اور قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر جو میرا رجحان بنا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ لفظ ہے کہ جنہوں نے کبھی کوئی نہ عمل کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی شریعت کے مطابق تو عمل کوئی نہیں کیا، ولا خیر قدموہ۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو پھر شر ہو گیا تھا۔ نہیں، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے خیر کا اور حق و باطل کا، وہ حق اور خیر کا جو فرق ہے نا، میں آپ کے سامنے یہی رکھنا چاہتا ہوں۔ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے نیکی کا کام تو کوئی نہیں کیا، یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ عبادت کا کام بھی کیا، لیکن ویسے یہ ہے کہ وہ خیر کا کام کرتے رہے۔ میں آپ کو حرج کوئی نہیں ہے، میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کی طبیعت میں شر نہیں ہوتی، بڑے شریف ہوتے ہیں۔ بلکہ ہمارے خاندان میں 2 آدمی تھے، بڑے قریب کے رشتے والے تھے، انہوں نے بیچارے نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اور ان کا ایک ہی کام تھا، ہر وقت مطالعہ کرتے تھے۔ تو بہت قریب کا رشتہ میرے سگے ماموں تھے وہ، اور ایک جو تھے وہ میرے خالو تھے جو میرے چھوٹے بھائی کے سسر تھے، وہ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے۔ لیکن ایمان تو موجود ہے۔ ذرا نہیں، آپ ذرا سن لیجئے نا، وہ پھر الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توفیق بھی دے دیتے ہیں کہ انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی، ایک ہی کام تھا گڈیاں اڑانا۔ جکی دروازے کے اندر جو ہے وہ بہت جہاں وہیں ہوتے تھے وہ، اور گڈیاں اڑاتے تھے۔ تو ایسے حالات پیدا ہوئے، تو لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے خیر ان پر تو مہربانی کر دی کہ میں ان کو حج کے لیے دے گیا۔ تو پھر میں نے جب ان کو حج کروایا تو اس کے بعد وہ اتنے نیک ہوئے کہ پھر اس کے بعد انہوں نے داڑھی بھی رکھ لی، اور جو ہے وہ یہ نماز بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو اسی طرح میرے ماموں جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اور اس کی وجہ کچھ ان کی زندگی اتنی گھنونی گزری تھی، ان کے ساتھ بے انصافیاں کچھ اتنی ہوئی تھیں کہ ہماری والدہ کہا کرتی تھی کہ ہماری والدہ سے کافی چھوٹے تھے، تو ہماری والدہ کہا کرتی تھی کہ یہ اتنے گورے تھے لیکن ان کا رنگ سیاہ تھا۔ کہتے ہیں یہ تکلیفوں، اچھا شادی بھی نہیں کی ساری زندگی انہوں نے۔ تو میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو بڑے شریف طبع ہوتے ہیں، اچھا خیر کے کام، ہمدردی کے کام بڑے کرتے ہیں۔ میں اس کی یہ تشریح تو نہیں کرتا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا کہ نہیں، لیکن اتنی بات ہے کہ جب کلمہ پڑھنے والے تو سارے اللہ کے نبی کی سفارش سے نکل آئیں گے، جن کے اندر جو ہے وہ رائی برابر بھی ایمان ہوگا، تو پھر یہ لوگ کون سے ہیں جن کے اندر رائی برابر بھی ایمان نہیں ہے؟
کلمے کی بات بھی نہیں ہے. تو میرا ذہن نظر جاتا ہے کہ اس کو آپ جو ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. بس یہ بہتر ہے. بس یہ جو آیت ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. جی ہاں. یہ کن لوگوں کے اعمال کے بارے میں؟ یہ ان لوگوں کے اعمال ہیں جو مشرک ہیں. لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مشرک نہیں ہوتے. مثال طور پر میں نے ابھی آپ کو میں نے بتایا میرے ماموں الحمدللہ توحید والے تھے، لیکن ویسے انہوں نے نماز نہیں پڑھتے تھے. اسی طرح جو میرے خالو ہے، میں نے آپ کو بتایا عید جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، نہ جمعہ کی نہ عید کی. بہرحال وہاں وہ رائی کے دانے کے برابر وہ ایمان تو موجود ہے نا. نہیں، اصل ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی بنیاد ہے، میں آپ کو بتاؤں، کلمہ. اگر آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تو آپ کتنے، اس لیے کلمے کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے جہاں کہیں ایمان کی بات آئے گی وہاں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے سفارشوں میں، لیکن جہاں اللہ کی بات ہے وہاں لا الہ کا ذکر نہیں ہے. تو اس لیے میری اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ ان کے بارے میں جب اللہ نے خود نہیں بتایا. اچھا، اس کے معاملے اب دیکھیے، وہ آدمی جس نے جو ہے وہ کہا تھا کہ مجھے جلا دو، کیا یہ اللہ کا انکار نہیں ہے؟ اللہ کی طاقت کا انکار نہیں ہے؟ متقی آدمی ہے. نہیں، وہ کیا؟ ڈر کر وہ اپنے آپ کو ڈر کے جلا کہا. دیں. کون تھا؟ اللہ میں کا تو خوف متقی تھا. آدمی ہوں. متقی کوئی نہیں تھا. وہ کفن چور تھا، کفن چور. نہیں، گناہ کار ضرور تھا لیکن اللہ پہ ایمان تھا. ایمان تھا، اللہ وہ کا کہتا خوف تھا تھا. مجھے اللہ پکڑ لے گا. نہیں، اللہ پر ایمان جو ہے وہ صحیح تھا اس کا. وہ تو جاہل تھا. لیکن بنیادی ایمان، میں آپ دیکھو نا بنیادی ایمان موجود تھا، بنیادی ایمان. نہیں اچھا اور چلیے، وہ جس عورت نے کتوں کو پانی پلایا تھا موضع میں، اس کے بارے میں ہے کہ وہ مومنہ تھی؟ بنی اسرائیل کی طرح تھی، مسلمان تھی. نہیں، میں آپ کو بتاؤں، اصل میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ بلی کو باندھا ہوا تھا اور بلی جو ہے وہ بھوک پیاس سے مر گئی، وہ جہنم میں چلی گئی. لیکن وہ بھی جنتی اور نہیں، اور وہ عورت جس نے کتے کو پانی پلایا وہ جنت میں چلی گئی. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کام ہے نا خیر و شر کا، اصل میں ہمارے مذہبی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا. میری اس کے بارے میں یہ صراحت اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا کہ نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے. تو میرا یہ ذہن ہے کہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، یہ تو جس کا علم نہ ہو اس کے پیچھے آپ نہ لگیں. لیکن آپ اس میں اب اتقاء الرحمان کے اندر جو لوگ شامل ہوں گے نا، یہ جو لفظ ہے نا یہ بڑا زوردار ہے کہ بغیر عمل عملوہ ولا خیر قدموہ. یہ لفظ اتنے زوردار ہے کہ یعنی یہاں نفی کے بعد ہے نا، نفی کے بعد جب نکرہ آتا ہے تو وہ عموم کے لیے نص ہوتا ہے. کوئی عمل ایسا نہیں جس کو آپ کہیں کہ اچھا عمل ہے، اور کوئی عمل ایسا موجود نہیں ہے جس کو آپ بھلا عمل کہیں. تو اس اعتبار سے میں یہاں ولا تقف ما لیس لک بہ علم کے تحت میرا ذہن ادھر جاتا ہے کہ اس کے اندر وہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں جنہوں نے خیر کے کام کیے ہوں گے. تو دیکھیے، اللہ کو پوچھنے والا کون ہے؟ تو کوئی شک. بس بات ختم ہو گئی. جب اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ اگر ساروں کو جہنم میں ڈال دے، سارے پرہیزگاروں کو، اللہ سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ تو جب اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ نے ایسی مخلوق جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں پیدا کرنی ہے جنہوں نے کبھی کوئی عمل ہی نہیں کیا، اور جنت میں جائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے. جنت کو بھرنے کے لیے تو اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کرنی ہے نہیں، جہنم کو بھرنے کے لیے. نہیں جنت کو بھرنے کے لیے. جہنم کو بھرنے کے لیے کوئی پیدا نہیں ہوگا. جو سے اللہ بھریں گے، وہ تو قدم سے بھریں گے اللہ. اللہ دیں گے. جنت کے اندر انہوں نے عمل کیا ہوگا جو نئے پیدا ہوئے ہیں. وہ تو عمل کے لیے اللہ نے پیدا ہی نہیں نہ کرنا، وہ تو ویسے ہی وہاں پہ نہیں دیکھیے نا، اگر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ معاف کرتا ہے تو ایسے لوگ بھی نہیں آ سکتے اس میں جن میں کوئی نیک عمل نہیں کیا. دیکھو نا، یہ الفاظ جو ہیں وہ تو ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ جو بس آپ یوں سمجھیے کہ اتقاء الرحمان جو ہے وہ سفارشی لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جن کی سفارش ہوگی. تو اس لیے سفارش جو ہے وہ حد درجے سفارش ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اتنا انصاف کریں گے کہ حتیٰ کہ اگر ایک بکری سینگوں والی نے دوسری بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا. تو میں کہتا ہوں جب اللہ تعالیٰ بغیر عمل کے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جنت میں داخل کر سکتی ہے، تو جن لوگوں نے جو ہے وہ کوئی خیر کا کام نہیں کیا، کوئی نیک عمل نہیں کیا، تو اب ان لوگوں کو جو ہے وہ اگر کوئی انہوں نے انسانی ہمدردی کی ہو، جیسے کہ اس عورت نے جو ہے وہ
حالانکہ وہ زانیہ تھی، وہ عورت جی ٹھیک ہے. بدکارہ تھی جس نے جو ہے وہ پانی پلایا ہے. اس کے ایمان کی نفی کا تذکرہ نہیں آیا. اصل میں یہ عمل صالح کا تذکرہ نہیں، ایمان کا ذکر بھی نہیں ہے. تو اس لیے جب ذکر ضرورت نہیں تھی نا. نہیں دیکھیے یہ بات قطعا نہیں کہی. اللہ کے رسول نے وہاں صرف نیک عمل کا ذکر کیا ہے، ایمان کا ذکر ہی نہیں ہے. نیک عمل کا ذکر کیا ہے. کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہاں، یہ جب بنی اسرائیل کو سارے آپ یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل کو مذہب ہے؟ یہ تو علیہ السلام کی اولاد نہیں بھائی، بنی اسرائیل کیا سارے جو ہیں وہ کوئی مذہب ہے؟ بنی اسرائیل تو نسل ہے. آپ نسل کی بات نہ کریں، نسل کی بنیاد پر تو کوئی بھی نہیں جائے گا. سب سے مضبوط مطلب بنی اسرائیل میں ہے آج بھی. نہیں آپ اس مغالطے کا شکار ہیں. تمام بنی اسرائیل وہ بنیادی نہیں دیکھیے یہ بات غلط ہے. نہیں آپ کو بتاؤں کہ بنی اسرائیل نہیں آپ مغالطہ کھا رہے ہیں. بنی اسرائیل ایک نسل ہے، اور جو ابراہیمی جو دین ہے وہ ایک دین اور مذہب ہے. تو سارے بنی اسرائیل تو نہیں ہے جو دین ابراہیمی پر ہوں. قرآن مجید میں بنی اسرائیل کو بطور مومن ہی قرار دیا. بالکل نہیں، بالکل غلط ہے. شرک تو آیا ہے کہ وہ حضرت نہیں آپ دیکھیے اس بات میں میری بات سن کے غور کریں. آپ اس میں غور کریں. جب میں نے آپ کو جو ہے وہ اس بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ اللہ پر کوئی پابندی نہیں ہے، بس بات ختم ہوئی. اب اللہ جو ہے وہ کسی کا عمل قبول کر لے. اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ صرف ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کی ساری بدکاری معاف ہو گئی. ساری نصوص شریعہ کی روشنی میں کوئی فیصلہ تو کرنا ہے نا. نہیں ہر بات میں فیصلہ، اگر یہ فیصلے پر آئیں گے نا تو پھر ساری بات وہی. نہیں اگر یہ اصول اپنائیں گے نا تو پھر اللہ کی تمام صفات کی تعویل جائز ہو جائے گی. نہیں ساری یہی وارثت آپ جو میرا موقف ہے سن لیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کے لیے میرا موقف یہ ہے کہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم. بھائی آپ دیکھیے جھگڑا نہ کریں اس وقت. ایک استاد کی بات جو ہے نہیں، آپ کو حق ہے کہ مجھ سے اختلاف کریں، لیکن میری بات جو ہے وہ کم از کم اس کو سن کر غور کریں، اس کو سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں. تو ایسے سوچنے کا آگے سے کر یا آپ پھر اعتراض کر لیجیے گا، لیکن جو میرا موقف ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں بڑا سوچ بچار کا ہے، اور میں نے اس موقف کی بنیاد رکھی ہے ولا تقف ما لیس لک بہ علم. اور ایسے جو حدیث میں واقعات ہے نا، بدکارہ عورت کو جنت میں جانا، اور اسی طرح اب دیکھیں ایک عورت جو ہے وہ بلی کو باندھنے کی وجہ سے اس عورت کے بارے میں حدیث میں ذکر آتا ہے کہ وہ اچھی عورت تھی. بلی کو جو ہے وہ باندھا اس نے، بلی جو ہے وہ بھوکی پیاسی مر گئی، جہنم میں چلی گئی. یہ سارے جو واقعات ہیں. اسی طرح وہ جو کفن چور کی بات ہے جس نے کہا تھا کہ میری راکھ اڑا دینا، یہ حقیقت میں اگر آپ دیکھیں اللہ کے وصف کا انکار ہے، اور یہ بعد الموت کا بھی انکار ہے. یا تو اس لیے آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بگڑا ہوا، اگر ایمان بھی کہیں تو بہت بگڑا ہوا ایمان ہے یہ، وہ خالص ایمان نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ بگڑا ہوا ایمان جو ہے وہ موت پر نہیں ہوتا. چلیے آپ اہل حدیث ہو کر جو ہے وہ ایمان کے اندر نہ تو عمل کو شامل کر رہے ہیں اور نہ ایمان کو جو ہے وہ حق قرار دے رہے ہیں. ایمان صریح حق ہے، یہ ساری حق کے علاوہ ایمان نہیں ہے. ہمارے بارے میں یہ آپ کہہ جاتا ہے. بات میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ دیکھیے ورقہ بن نوفل کے بارے میں ایمان نہیں لایا، وہ ورقہ بن نوفل کی نجات ہو جائے گی. تو اس لیے ضروری نہیں کہ کلمہ ہر ایک نے پڑھا ہو. اسی طرح بعض لوگوں نے کہا ہے اسی طرح بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایسے لوگ قریش میں موجود تھے جنہوں نے شرک نہیں کیا، ایمان بھی نہیں لائی، ان کی نجات ہو جائے گی. نہیں اللہ کے نبی کے آنے کے بعد، جو نبوت کے اعلان کے بعد تو پھر ایمان لانا ضروری تھا. اگر پہلے نہیں لائے تو اس وقت تو نئی نبوت آئی نہیں. جو بھی بات ہے نا، وہ تو دین ابراہیم نہیں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ کو پابند کرنا جو ہے وہ کسی کا کام نہیں ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اب یہ ہے کہ اگر اللہ کو پابند کرنا ہے تو پہلے اللہ سے کہیں کہ جنت کے لیے نئی مخلوق کیوں پیدا کی ہے. نہیں اس دلیل کا استادی، اس دلیل کا اس استدلال کے اوپر اتفاق ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. مسئلہ یہ آپ دیکھیے، آپ میرا موقف جو ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد اس موقف سے آپ بار بار اختلاف کریں، آپ کو حق ہے. لیکن میرا خیال یہ کہ اس وقت اب بات میں پڑ گئے تو پھر سبق رہ جائے گا. تو اس لیے جو تعلیم تعلم اور جو آداب تعلم اور
تعلیم ہے نا، ان کے اندر یہی ہے کہ آپ میرا موقف جو ہے وہ پوری طرح سمجھ لیں۔ اصل میں شیخ صاحب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھے نہیں ہیں۔ اچھا جی، دو تین چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ لغوی معنی کے اعتبار سے میں ان کی تشریح کرنا چاہتا ہوں جو کل ہم نے پڑھی تھی۔ ایک تو یہاں لفظ یہ آیا تھا کہ اللہ وہ ہاں لفظ یہ ہے کہ مد حضرت مذلت، تو آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ اس سے مراد جو ہے وہ پھسلن ہے، جس کو نشیبی پھسلن کہتے ہیں۔ یہ تو دونوں کا داز کا معنی بھی پھسلنا ہے اور مذلت ان کا معنی بھی پھسلنا ہی ہے۔ اچھا، خطاطیف وہ جو اچک لیتے ہیں، اور کلاری وہ جو انکڑے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ہے حسکتن مفلتحتن۔ حسکتن جو ہے وہ ایک پودا ہے جس کے اندر کانٹے بہت ہوتے ہیں، اور مفلتحتن کا لفظ آتا ہے کہ جو کانٹے سیدھے نہ ہوں، سیدھے نہ ہوں بلکہ اس طرح مڑے ہوئے کانٹے ہوں۔ تو اس لیے جو مفلتحتن اس سے مراد جو ہے وہ مڑے ہوئے کانٹے ہیں، اور حسکتن کا معنی کہ اس کے اندر بہت کانٹے ہوں گے، یعنی ایسے پودے ہوں گے جن کے اندر کانٹے ہوں۔ میں نے آپ کو جو ہے وہ کل ایک واقعہ بتایا تھا نا، مولانا عبدالسلام کلانی کی شادی والا، آپ کو کہا تھا روپڑی جو ہے وہ ہم اسی پہ پڑ گئے تھے، وہ تھے پودے ہی جن کے اندر کانٹے تھے، ہم بار بار آئی کرتے تھے، وہ پانی کے اندر تھے ہمیں پتہ نہیں لگتا تھا۔ تو اس لیے میں نے ایک تو اس کا یہ دو لفظ آئے تھے، باقی تو ایک لفظ تھا ناجم مخدوشن و مخدوشن فی نار جہنم۔ مخدوش اس کو بولتے ہیں جس کو زخم ہو، اور مخدوش اس کو بولتے ہیں جس کو رگڑے آئیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو کچھ کوئی رگڑے آتی ہے کسی کو، ہے قریب معنی ہی، لیکن میں نے آپ کو وہ بتایا نا کہ آپ کو وہ امام راغب والی جو بات ہے نا، کیونکہ میں تو اس کا حامی ہوں نا جی، تو وہ اگرچہ مولانا عبدالرحمن کیلانی صاحب جو ہے انہوں نے بہت محنت کی ہے، متعدد دفعہ تو قرآن ان کی کوئی معمولی سی کتاب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مقدمے میں راغب کا موقف اختیار نہیں کیا۔ تو میرا ویسے انداز جو ہے موقف راغب کا ہے، میں ہمیشہ جب بھی کوئی لفظ اس کا جو بنیادی معنی ہے وہ تلاش کرنے کے بعد پھر اس کے مختلف استعمالات جو ہے ان کو لیتا ہوں، لیکن بنیادی معنی ہمارے والد صاحب کا یہ انداز تھا۔ ان کا ایک مضمون ہے جو محدث کے غالباً پہلے سال کے شمارے میں چھپا ہوا ہے، شغار کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ شغار کے لفظ کی اصل جو بنیاد ہے وہ ٹانگ اٹھانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتا جو ہے جب پیشاب کرتا ہے جب جوان ہو جاتا ہے، بچے نہیں، جب یہ جوان ہو جاتا ہے تو یہ ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے، تو کہتے ہیں اس کو بولتے ہیں شغار۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں شغار ہوتا ہی یہ ہے کہ جو دو آدمی جو ہے وہ آپس میں یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ تو میری عزیزہ سے صحبت کر، اور جو ہے اس طرح وہ اس کی عزیزہ سے صحبت کرتا ہے، اور آپ میں سے کہتے شادی شدہ کم ہوں گے لیکن پھر بھی بات بتانے میں حرج کوئی نہیں ہے کہ عورت کے ساتھ جو صحبت ہوتی ہے وہ ٹانگ اٹھائی بغیر نہیں ہوتی۔ بس شادی شدہ سمجھ گئے ہیں، چلیے باقی کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سمجھ دے، لیکن ویسے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسی وقت تجربہ شروع کر دے، ہاں یہ بھی خطرناک بات ہے۔ چلیے جی، تو یہ تو چند ایک الفاظ تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے۔ چلیے باقی کوئی بات اگر اور ذہن میں آئی تو بتا دیں گے۔ تو آج آپ نے جو مجھے یاد کرایا تھا نا، اس کی بنا پر جو ہے وہ میں نے حق و باطل اور خیر و شر کا جو تصور ہے نا اس کو واضح کیا ہے کہ اس سے ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کا دین ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں حقوق کے نام پر جو ہے وہ اسلام کو رگیدا جاتا ہے، یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ بلکہ ہاں اسلام کا جو تصور ہے نا وہ یہ ہے کہ حقوق جو ہے وہ فرضوں کی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں، یعنی حقوق پیدا ہی نہیں ہوتے فرض کے بغیر، ذمہ داری کے بغیر حقوق پیدا ہی نہیں ہوتے۔ تو جتنی ذمہ داری ہوگی
اتنے ہی حقوق ہوں گے. تو اس لیے ذمہ داری کی بنیاد پر جو ہے وہ حقوق پیدا ہوتے ہیں. لیکن جو اس وقت مغرب کا سپر قوتوں کا جو موقف ہے، مغرب میں اسی بات کرتا ہوں کہ چین اور روس کے اندر تو حقوق کا تصور ہی نہیں ہے نا، وہاں تو جبر ہی جبر ہے. لیکن یہ جو مغرب جو جمہوریت کا دعوے دار ہے اور انسانی حقوق کا دعوے دار ہے، ان کے ہاں جو ہے وہ یہ جو تصور ہے نا انسانی حقوق کا، یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ادھورا تصور ہے. اس لیے جب میں نے 1996 کی بات ہے غالباً، میں نے انسانی حقوق پر جو ہے وہ ایک ادارہ بنایا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ میں نے اس کا کام بھی کیا. کافی ہم شہروں میں گئے، میرے ساتھ یہ سعید انصاری جو مسلم لیگ کے اہم لوگوں میں سے ہیں، ان کا جو سالہ ہے وہ عثمان انصاری جو ہے وہ عموماً وزیر ہوتا ہے صوبائی حکومتوں میں، اب بھی میرے خیال میں وہ ممبر ہے، اب وزیر تو خیر نہیں ہے. تو یہ سعید انصاری تو یہ میرے ساتھ ہوتے تھے، اور ہم نے زاہد انصاری کو بھی، زاہد راشدی کو بھی ساتھ لیا. گجرانوالہ میں ہم نے بہت بڑا کنونشن کیا، پھر فیصل آباد میں ہم نے بہت بڑا کنونشن کیا، اور اس کے اندر ہم نے بتایا کہ یہ جو انسانی حقوق کا جو مغرب کا نعرہ ہے یہ سارا فراڈ ہے. اصل میں حقوق کا جو نعرہ ہے یہ لڑانے کے لیے ہے. اسلام کے اندر جس کو آپ کہتے ہیں نا اپنا جن سے مخالف، وہ اصل میں جن سے مخالف نہیں ہے، وہ صنف نازک ہے. یہ ہم نے دو لفظ کو بہت اختیار کیا تھا. ایک ہوتی ہے جن سے مخالف اور ایک ہے صنف نازک. صنف نازک کے اندر تو ہمدردی پائی جاتی ہے، اور جن سے مخالف کے اندر دشمنی پائی جاتی ہے. بھائی مخالف ہے اس لیے جھگڑا تو لازمن ہوگا. تو بیوی کو جو ہے وہ آپ جن سے مخالف نہ کہیے، ان کو صنف نازک کہیے. تو اس لیے ہم نے اس چیز کا پھر بڑائی جو ہے وہ پراپوگنڈا کیا تھا. لیکن پھر اتفاق سے میرے کو دورے باہر کے ہوتے تھے، اس لیے پھر میں اس کو جاری نہ رکھ سکا. لیکن ویسے وہ اس کے لیے ہم نے وہ جنرل راحت عطیف صاحب جن کا انتقال ہو گیا پیچھے، ان کو ہم نے ان کا ہیڈ بنایا ہوا تھا کہ آپ کام کریں. اس لیے کہ ان کی بیوی ماشاءاللہ ایسے بہت کام کرتی تھی. وہ اسلامک ویلفیئر ٹرسٹ کی جو ہے وہ نائب صدر تھی. تو اس نے بڑے کام کیے، بلکہ اس نے اپنے گھر کے اندر الہدا کی شاخ کھولی ہوئی ہے. آج تک وہ الہدا کی شاخ چل رہی ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ اور بھی لوگوں نے بڑے کام کیے ہیں. خاص طور پر یہ چودھری شجاعت کی جو بیگم ہے کوثر شجاعت، اس کے بھی بڑے کام ہیں رفائی. اور اسی طرح آج کل وہ ایک صاحب ہیں انوار غنی، یہ غنی گراس والے بہت ویسے پیسے والے آدمی ہیں. انہوں نے اسپتال بھی بنوائے ہیں کراچی میں. تو آج کل یہ ہمارے ساتھ بڑا تعاون کر رہے ہیں انوار غنی صاحب. ان کی بیگم جو ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ کام کرتی ہے خیراتی. میرا کہنے کا مقصد ہے جی عورتیں ویسی بڑی مذہبی ہوتی ہیں. نہیں، لیکن وہ تو اپنے خامد کو بھی جو ہے وہ اس نے مذہبی بنا دیا. ان کے خامد کم نہیں ہیں. ان کے خامد نے جو ہے وہ کراچی کے اندر یہ جو ڈائلسس سینٹر ہے نا وہ بنایا ہے، اور یہ بڑا مہنگا بنتا ہے، جس کے اندر گردوں کی صفائی کے لیے جو ہے وہ ڈائلسس ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے اگر آپ جو ہے وہ خیر کا کام کرنے والوں کو دیکھیں گے نا، تو پھر شاید دیکھیے اللہ سے امید ہے، باقی دلیل کوئی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بغیر ہوگا. لیکن لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی نہیں ہے، اور جہاں ذکر نہ ہو عدم ذکر بھی تو جو ہے وہ ایک اہم چیز ہے نا. ہاں جی، عدم ذکر بھی ایک اہم چیز ہے. بلا تقف ما لیس لک بہ کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے. اس لیے میں نے یہاں حق و باطل کی آیت نہیں پڑھی، جہاں میں نے وہ آیت پڑھی ہے کہ جہاں علم نہ ہو وہاں جو ہے وہ آپ کہیں کہ بھئی اللہ کی مرضی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے دے دیں، لیکن اس کا انکار نہ کریں، یعنی اللہ کو پابند نہ کریں. ویسے میں نے مولوی وحید الزمان کو دیکھا ہے ماشاءاللہ کہ وہ جگہ جگہ جو ہے وہ بہت سے ایسے کلمے کہے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ذکر نہیں ہے تو پھر نہ ہم ادھر ہے نہ ہم ادھر ہے. بلکہ میں نے دیکھا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری جو ہیں ان کے اندر یہ بات نہیں ہے، لیکن مولوی وحید الزمان کے اندر یہ بات اس لیے آئی ہے کہ نواب صدیق حسن نے جتنا بھی عقیدہ لیا وہ امام شوکانی سے لیا ہے. اس لیے کہ امام شوکانی کے جو شاگرد تھے نا حسین بن محسن انصاری، وہ ان کے استاد ہیں نواب صدیق حسن کے. میں بتا دوں بات، نواب صدیق حسن کے اندر جو ہے وہ سلفی عقیدے کا بڑا اہتمام ہے. حتیٰ کہ انہوں نے جو ہے وہ عقیدے کے اوپر جو باتیں کی ہیں، اگرچہ تصوف میں وہ نقشبندی بھی تھے. تو اس لیے وحید الزمان بھی تصوف کے اندر تو موجود ہے، لیکن ویسے غزنوی خاندان کی طرح سلفی عقائد میں کافی مضبوط ہیں. یہ تو میں نہیں کہتا، کئی جگہ پر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں،
لیکن نہ پڑھنے کے باوجود ہندوستان کے علماء نے تو سلفی عقائد پڑھے نہیں ہوئے، تو اس لیے ان کو جو ہے وہ ایک جیسے کہ وہ صفی الرحمان مبارک پوری نے مولانا ثناء اللہ صاحب کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کو کیسے جو ہے وہ آپ داغدار کرتے ہیں، انہوں نے جو کچھ پڑھا وہ دیوبند میں پڑھا، اور دیوبند میں سلفی عقیدہ ہے ہی نہیں، وہاں تو اشعری ماتریدی عقیدہ ہے۔ تو اس لیے جب ان کی صفائی ہو سکتی ہے تو پھر ان کے بعد یہ کہنا کہ بھی کہ انہوں نے باقاعدہ سلفی عقائد جو ہے ان کی وضاحت کی تھی، ان کی جو کوتاہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سلفی عقائد کی وضاحت نہیں کی، جگہ جگہ کہیں کر دی ہے لیکن جگہ جگہ نہیں کی۔ الرحمن علی العرش استویٰ کی تو انہوں نے کسی حد تک کر دی ہے۔ تو اس لیے کہ یہ جو ان پر اعتراضات ہوئے تھے نا اربعین غزنوی میں، اس میں یہ استواء والا مسئلہ نہیں تھا، اس لیے اس کی صفائی انہوں نے کر دی ہے۔ لیکن باقی جو جگہ جگہ معجزات کا مسئلہ ہے اور اسی طرح ید ساق اس طرح کے جتنے مسائل ہیں ان کے اندر انہوں نے وہی موقف اختیار کیا ہے جو اشاعرہ ماتریدیہ کا ہے۔ تو اس لیے علم کی حد تک جو ہے وہ بات سامنے رکھنی چاہیے۔ اگر میں نہیں بیان کروں گا تو آپ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ کیا ہمیں عقائد کے اندر مولانا ثناء اللہ صاحب ہمارے کتنے بڑے رہنما ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ہاں جو اہل حدیث ہیں وہ صرف تقلید نہ کرنے کی وجہ سے اہل حدیث ہے، لیکن خود جب ان کو دیکھو تو ایک ایک مسئلے کے اندر اتنی گہری تقلید کرتے ہیں کہ کفر اسلام کا مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں۔ مفتی زیادہ ہیں اور حالانکہ مقلد مفتی نہیں ہوتا، یہ مفتی زیادہ ہے، تحقیق کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ ساری تاریخ میں بنی اسرائیل کے اندر کفر مطلق کا کوئی اثبات ہوتا ہے؟ بہت ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑا ہے ان کے اندر بڑے بڑے۔ کفر مطلق میں آپ کو بتاؤں کفر مطلق کا بھی